السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين: ألم يجدك يتيما فآوى. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم، اس کا احسان عظیم ہوا۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو بڑا مبارک موقع، جمعہ کا مبارک مرحلہ، مبارک وقت، مبارک گھڑیاں، مبارک صحبت، مبارک جگہ اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت، بہت بڑی شفقت، بہت بڑی مہربانی ہے اپنے بندوں پر، جو ایسے حسین لمحات، ایسے قیمتی اوقات اللہ رب العزت نے عبادت کے لیے، تلاوت کے لیے، حمد و ثنا کے لیے، اپنی دعاؤں کے لیے، اپنے آپ کو نیک بنانے کے لیے، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وابستہ ہونے کے لیے اللہ نے ایک بہترین ضروری موقع عطا فرمایا، بہترین قیمتی موقع اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ آقا انعامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہینے میں ہر جگہ چرچے ہیں،
ہر خاص و عام جگہ پر آپ کا نام نامی اسم گرامی لیا جاتا ہے، محبتوں کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ، رفعتوں کے ساتھ، مقام اور مرتبوں کے ساتھ اور ادب و احترام کا خاص و لحاظ کرتے ہوئے آپ کا نام نامی اسم گرامی کو لیا جاتا ہے، عبادت کے طور پر، نیکی کے طور پر، ثواب کے طور پر، اپنے گناہوں کی بخشش کے طور پر۔ جب بھی ہم اپنی زبان پر سرکار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی پیش کرتے ہیں، نام نامی اسم گرامی لیتے ہیں اپنی زبان سے، اللہ رب العزت اس نام کی برکت سے میرے اور آپ کے لیے اور عالم انسانوں کے لیے، عالم مسلمانوں کے لیے مغفرت کا سامان بنا دیتا ہے، رحمت کا سامان بنا دیتا ہے، نیکیوں کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اجر اور ثواب کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ یہ برکت ہے نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں۔ جب بھی آپ کا تذکرہ زبان پر ہو، آپ کا تذکرہ لبوں پر ہو جائے، فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، جنات ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، ملائکہ ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، مخلوقات ان کے حق میں دعائیں کرتے رہتی ہیں۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، تشریف آبادی سے پہلے، آپ کے دنیا میں جلوہ افروز ہونے سے پہلے، آپ کے دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے دنیا ظلمت کی حالت میں تھی، تاریکی کی حالت میں تھی، ظلم زیادتی کا زور فجور ہر جگہ تھا، لوگ گناہوں میں مبتلا تھے۔ خانہ کعبہ کا یہاں تک ننگا برہنہ طواف کرنے کو عیب نہیں سمجھتے۔ اس خانہ کعبہ کے اندر جس خانہ کعبہ کی تعمیر ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے رکھی ہے، اس خانہ کعبہ کی تعمیر جو اللہ کی وحدانیت پر رکھی گئی تھی، اس خانہ کعبہ کے اندر بتوں کی ایک بوچھار لگی ہوئی تھی، ہر طرف بتیں ہی بتیں، خاندان کا دشمن، بھائی کا دشمن، ماں باپ کا اولاد سے دشمنی، ہر طرح سے، ہر قبیلے سے رشتہ ناتا ٹوٹا ہوا، کٹا ہوا، قطع کیا ہوا تھا۔ جانوروں سے دشمنی، قبیلے والوں سے دشمنی، یا پھر اپنے خلاف فطرت کوئی عمل کر لیا، اس پر صدیوں دشمنیاں چلتی تھی۔ یہاں تک کوئی باپ اگر دنیا سے رخصت ہوتا، یہ کہتا ہوا رخصت ہوتا کہ میرا فلاں سے بدلہ ہے، میرا فلاں سے دشمنی ہے، اور فلاں کے اونٹ نے میرے کھیت میں بغیر اجازت کے چرا ہے، اس سے میری دشمنی ہے، یہ باتیں بتا کر دنیا سے دم لیتا، پھر اس کی آل اولاد اس کی بغاوت کے لیے اترتے، اس کی دشمنی کے لیے اترتے، اس کی خون خرابت کے لیے اترتے۔ اللہ رب العزت نے ایسے پرفتن ماحول میں، ایسے پرفتن دور میں اللہ رب العزت نے ایک ہستی کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا نبی بنانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو اپنا مقرب بنانا چاہتے ہیں، طرح طرح سے ان پر آزمائشیں ہوتی ہیں، طرح طرح پر ان کے اوپر اللہ رب العزت تدبیریں آزماتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کے بعد ایک صلہ ان کو عطا کرنا چاہتے ہیں۔ مکہ المکرمہ کا پہلا نام مکہ تھا، بمکہ کیوں جو قرآن کریم کے اندر ایک لفظ آیا ہے۔ مکہ مکرمہ سے قافلہ ملک شام کی طرف، دیگر علاقوں کی طرف ہجرت کرنے کے لیے لوگ جایا کرتے تھے۔ ایک قافلہ مدینہ منورہ گیا تجارت کے لیے، سامان کے کاروبار کے لیے، تو دیکھا وہاں پر بچے جوان تیر اندازی کر رہے تھے۔ اس میں سے ایک لڑکا جس کا نام شیبہ تھا، وہ اس کے باپ موجود نہیں تھے۔ مکے سے جو لوگ آئے ان میں سے ایک چچا اس شیبہ لڑکے کا وہاں پہ موجود تھا۔ لڑکا اپنے قبیلے کا نام لے کر
بڑے زور شور فخر اور طاقت کے ساتھ توانائی کے ساتھ تیر اندازی کرتا اور تیر جا کر صحیح نشانے پر لگ جاتا. لوگ دیکھ کر اس بچے کو رش کرنے لگتے, لوگ اس بچے کو دیکھ کر داد تحسین دیتے, لوگ اس کے خاندان کی, اس کے قبیلے کی, اس کے والدین کی تعریف کرتے رہتے. پھر جو لوگ جو مکے سے آ کر وہ نظارہ دیکھ رہے تھے, ان لوگوں میں سے اس لڑکے کے چچا کو لوگوں نے ہار دلایا کہ دیکھو تمہارا بھتیجا اتنا ہنرمند ہے, اتنا ذہین ہے, اتنا فطین ہے, اتنا ہوشیار ہے, کیا تم اس کو اپنی تربیت میں لے کر نہیں جا سکتے؟ کیا تم اس کو اپنی تربیت میں رکھ نہیں سکتے؟ حسین بھی ہے, جمیل بھی ہے, خوبصورت بھی ہے اور ذہین بھی ہے, آپ اس کو اپنے ساتھ لے کر کیوں نہیں جاتے؟ تو پھر اس لڑکے کے چچا نے اس لڑکے کے جو ننیال تھے ان لوگوں سے مطالبہ کیا کہ بچے کو ہمارے حوالے کر دیجئے, ہمارے پاس بھیج دیجئے, ہم اس کی بہترین تربیت کریں گے, بہترین اخلاق سکھائیں گے. تو ان ننیال والوں نے بھی اس بات کو قبول کر لیا کہ بچہ چچا کے پاس رہے گا تو بہترین تربیت حاصل کرے گا, بہترین تربیت حاصل کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اکثر بچے, سب تو نہیں لیکن اکثر بچوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے, ننیال جا کے لاڑوں میں پلے رہتے, ننیال میں لاڑوں میں پلے رہتے, لیکن ننیال میں جب رہتے ہیں بچے, جب دادا دادی ان کے ساتھ ہوتے ہیں لاڑ ضرور کرتے ہیں لیکن پڑھائی کے معاملے میں لاڑ نہیں کرتے, کیونکہ پورا وقت تو ان کو یہی گزارنا ہے. نانی کے پاس چند دن کے لیے جاتے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ بالکل صحیح ہے. تو اس لڑکے کی والدہ اور ان کے ننیال والوں نے کہا بالکل آپ بچے کو ساتھ میں لے کر جائیں. بچے کا نام تھا شیبہ, جن کے بعد وہ سفید تھے تھوڑے سے, بڑا خوبصورتی تھی بالوں کے اندر. تو جب وہ ان کے چچا, وہ مطلب ان کے چچا ہیں, چچا کا نام مطلب ہے اور بچے کا نام ہے شیبہ, اور شیبہ کو جب گھوڑے پر سوار کرایا اور ساتھ میں لے کر چلے, جب مکہ المکرمہ آئے لوگوں نے کیا سمجھا یہ مطلب کا غلام ہے, لوگوں نے سمجھا مطلب کا غلام ہے, اس لیے نام رکھ دیا عبد المطلب. یہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے اور مکہ المکرمہ کے اندر تجارت میں بڑی ایمانداری آپ کی تھی, لیڈرشپ آپ کے اندر بہت اچھی تھی, ذمہ داری بہت اچھے انداز میں آپ نبھاتے تھے, بڑوں کا احترام آپ کے اندر بہت خوب, چھوٹوں کو شفقت آپ کے اندر بہت خوب. ابھی تو کم سے مشکل 14 یا 13 سال کے تھے, لوگ بڑے بہترین تربیت, یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کے اندر آپ کو وادی مکہ کہا گیا. آپ کا نکاح ہوا, پھر آپ کی اولادیں ہوئی, تو وہاں پر لوگ آپ کو اپنا سردار ماننے لگے. کیوں؟ آپ کی ایمانداری کی وجہ سے, آپ کی امانت داری کی وجہ سے, آپ کے حسن ترنم کی وجہ سے, اچھے اخلاق کی وجہ سے. عبد المطلب کو پتا چلا کہ یہاں پر ایک کنواں تھا, آپ نے بھی نظارہ ہوا تو کنواں تھا, تو وہ کھودنے لگے. لوگوں سے کہا کہ آؤ آپ لوگ بھی میرا ساتھ دو, تو لوگ مذاق اڑانے لگے. وہ کنواں تھا زمزم کا کنواں, جس کو لوگوں نے بٹا دیا پتھریں ڈال کر. ان کو اہمیت ان کی نہیں معلوم تھی, ان کی قدر ان کو نہیں معلوم تھی. چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آقا مدنی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو فاصلہ ہے تقریباً 500 سے 600 سال کا فاصلہ ہے, 500 سے 600 سال کا فاصلہ ہے. ان 500 سے 600 سال کا یہ فاصلہ ہے. پھر اس سے بڑا فاصلہ اگر دیکھیں تو اس سے پہلے پھر یحییٰ علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, پھر اس سے پہلے اور پیغمبر علیہ السلام آئے, یہاں تک کہ پھر اسحاق علیہ السلام, پھر اس سے پہلے اسماعیل علیہ السلام, وہ موسیٰ علیہ السلام, یعقوب اور یوسف علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا واقعہ جو زمزم کنویں کا تھا. تو ایک بات دیگر, لوگوں کی دین سے دوری ہونے لگی, لوگوں کے دین سے بے اعتنائی ہونے لگی, نظر انداز کرنے لگے, یہاں تک کہ اس کنویں کو ہی لوگوں نے
بند کر دیا، ملائی نہیں چلا پتھروں میں صفائی میں بند کر دیا۔ اب عبد المطلب اس کی صفائی کرنے لگے، لوگ مذاق اڑانے لگے، کیا نوجوان ہے، پاگل پن لے کر بیٹھا ہوا ہے، جس کو اکیلے کو صفائی کرنے کے لیے پڑا ہوا ہے، کوئی ساتھ دینے کے لیے نہیں آیا، کوئی مدد کے لیے نہیں آیا، کوئی نصرت کے لیے نہیں آیا۔ عبد المطلب اکیلے ہی کنویں کو صاف کر رہے تھے، کنویں کو صاف کر رہے تھے، بڑی مشکل ہو رہی تھی کہ زمزم کا کنواں کہاں ہے تلاش کر رہے تھے۔ دل میں منت مانگی، دل میں ارادہ کیا کہ اللہ اگر مجھے زمزم کا کنواں مل جائے، مجھے اگر پانی مل جائے گا تو میں اپنی 10 اولادوں میں سے ایک اولاد کو تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ چونکہ زمزم کا کنواں بھی اسماعیل علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام کی قربان کرنے کی وجہ سے قربانی کرنی ہوئی، لیکن اللہ نے بدل تو پیش کر دیا۔ اسی لیے انہوں نے بھی یہی منت مانی، اگر یہاں کنواں اگر نکل جائے تو اے اللہ میں یہاں پر اپنے ایک بیٹے کو ذبح کر دوں گا جو میرے یہاں محبوب ہو۔ تو خدا کی کرنی یہ ہے کہ زمزم کا کنواں برآمد ہوا، پانی نکلنے لگا۔ اب لوگوں کے اندر اور قدر بڑھ گئی عبد المطلب کی کہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، یعنی وہ اکیلا ہی چلا، لوگ بھی نہیں آئے، کارواں بھی نہیں آیا۔ وہ آگے کا پچھلا تو لوگ آتے تھے، کارواں بنتا گیا، لیکن وہ اکیلے کنویں کو صاف کیا تو لوگوں کے اندر آپ کی اہمیت بڑھ گئی، آپ کی قدر و منزلت بڑھ گئی۔ اب چونکہ آپ نے ارادہ کیا تھا کہ میں اپنے ایک بیٹے کو اللہ کے راہ میں ذبح کر دوں گا، قربان کر دوں گا۔ اب لوگوں کو بٹھانے کے بعد 10 بیٹوں کے نام قرآن اندازی میں ڈال دی۔ قرآن اندازی میں جب ڈالا گیا ان میں سے عبداللہ نام آ گیا۔ یہ حضرت عبداللہ بڑے جمیل، بڑے حسین، بڑے خوبصورت تھے۔ دیکھنے والا ہر کوئی دیکھتا تو آپ کی خوبصورتی پر، آپ کی نظافت پر، آپ کی صفائی پر فریفتہ ہو جاتا، وہ آپ کو چاہنے لگتا۔ اتنے اخلاق بھی ان کے اچھے تھے۔ عبد المطلب نے بھی دوسری مرتبہ قرآن ڈالی، دوسری مرتبہ بھی عبداللہ کا نام آ گیا، پھر تیسری مرتبہ قرآن ڈالی، تیسری مرتبہ بھی عبداللہ کا نام آ گیا۔ اب اللہ کو یہی نام منظور ہے۔ تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے کا قربان کرنے سے پہلے لوگوں سے مشورہ کیا۔ لوگوں نے کہا کہ کیوں اپنے بیٹے کو کامخواہ ذبح کریں، بیٹے کی جگہ پر اونٹ کو ذبح کر لیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو پھر قرآن ڈالی گئی، ایک پرچی پہ اونٹ اور ایک پرچی پہ عبداللہ نام لکھا ہوا ہے۔ دونوں پرچی کے ذریعے قرآن ڈالی گئی تو اس میں سب سے پہلا نام عبداللہ کا ہی نکلا۔ پھر انہوں نے کیا کیا، دوسری مرتبہ 10 اونٹ قربان کروں یا عبداللہ کو قربان کروں، تو پھر دوسری مرتبہ نام آیا کہ عبداللہ کو قربان کر دو۔ پھر تیسری مرتبہ آپ نے 20 اونٹ رکھا قرآن اندازی میں اور عبداللہ ایک طرف نام رکھا، قرآن ڈالی گئی تو اس موقع پر بھی یہی پرچی نکلی کہ عبداللہ کو قربان کر دو، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے وہ 100 اونٹ کی پرچی ڈالی گئی، پھر عبداللہ کا نام بھی ڈالا گیا۔ تو 100 اونٹ مکمل ہونے کے بعد پھر اونٹ کے نام نکل گئے، یعنی عبداللہ کی جان کی تحفظ کے لیے، عبداللہ کی حفاظت کے لیے، ان کے جان کے بدل پیش کرنے کے لیے 100 اونٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ عبداللہ وہ ہیں جن کی حفاظت کے لیے، جن کی بقا کے لیے، جن کی عظمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں 100 اونٹ کو ذبح کروا دیا۔ تو عبد المطلب نے 100 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیے۔ اگر 100 اونٹ آپ نے ذبح کر دیے، ادھر عبد المطلب کی عمر، عبد المطلب کے جو بیٹے ہیں عبداللہ، آپ کی عمر ابھی 17 سال ہے۔ 17 سال کی عمر میں آپ تجارت کے قافلے پہ جاتے تھے، تجارت کے قافلے کے ساتھ جانا آنا ہوتا تھا۔ جب ایک جگہ مدینہ منورہ چلے گئے جس کا نام پہلے یثرب تھا، مکے کا پہلا نام مکہ تھا، مدینے کا پہلا نام یثرب تھا۔ جب وہاں پر پہنچے تو ایک حسین جمیل لڑکی نے نکاح کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا، نکاح کا پیغام بھیجا عبداللہ کے یہاں۔ تو عبداللہ نے کہلوایا میرے ماں باپ کی جو رضامندی رہے گی میں اسی پر قائم ہوں، میں اپنی مرضی پر قائم نہیں ہوں۔ تو پھر اس نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے نکاح نہیں کرنا چاہے تو بس میں ایسے ہی رہنے کو بھی تیار ہوں۔
عبداللہ نے کہا کہ میرے تربیت میں، میرے تعلیم میں، میرے اخلاق میں، میرے خاندان میں دور دور تک ہم ایسا وہم، گمان، خیال، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ذریت کی ایسے حفاظت کرتے ہیں، ان کی ذریت کی ایسے حفاظت کرتے ہیں کہ پھر دنیا دیکھتے ہی رہ جاتی ہے۔ پھر جب اور ایک جگہ سے رشتہ آیا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، بڑی حسین جمیل اور لبلی، تو عبد المطلب نے آپ کے اس رشتے کو قبول فرمایا۔ آپ کا علاقہ بھی مدینہ منورہ سے تھا، آپ نے نکاح کر دیا، حضرت عبداللہ کا نکاح ہو گیا۔ حضرت سلمہ اور حضرت عبد المطلب نکاح کر کے مکہ المکرمہ لے آئے، اور نکاح کے بعد ساتھ میں 2-3 مرتبہ رحلت الشتاء والصيف سورہ قریش کے اندر ملک شام اور یمن کا ذکر کیا گیا ہے۔ ابو داؤد کے کتابوں کے اندر یمن کے علاقے کی زمین سے محبت کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، وہ کسی اور موقع پہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو سفر ملک شام اور یمن کے لیے یہ لوگ سفر کے لیے نکلتے تھے، تو حسب معمول شادی ہو گئی، پہلا سال ہو رہا ہے، آپ سامان سفر تجارت کے لیے اپنا سامان باندھ رہے ہیں، تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنکھوں سے آنسو روا دوا ہے۔ نکاح کے ابتدائی ایام ہے، 17 سال کی عمر ہے عبداللہ کی، اور اس سے کم عمر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین محترمین ہیں۔ تو کہنے لگے اب میں جب میں واپس آؤں گا تو اس وقت میں آپ کے چوکھٹ پر کھڑے میرا انتظار دیکھوں گا۔ تسلی کے لیے انہوں نے کہا کہ جب میں واپس آؤں، کیونکہ اس زمانے میں جب واپس آتے تھے کوئی قافلہ شہر کے اندر داخل ہوتا تو نفس کے ذریعے سے، ایک ڈھول کے ذریعے سے اعلان ہوتا کہ قافلہ آ رہا ہے۔ کون سا قافلہ آ رہا ہے، کون لوگ آ رہے ہیں، کون سے قبیلے کے لوگ آ رہے ہیں، تجارتی قافلہ آ رہا ہے یا خاندانی قافلہ آ رہا ہے یا بارات کا قافلہ آ رہا ہے یا تفریح کا قافلہ آ رہا ہے، یہ اعلان ہوتا تھا۔ اس اعلان کی وجہ سے لوگ اس حساب سے وہ رشتے دار تیار ہو کے ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب میں واپس آؤں تو میں آپ کو میرے استقبال کے لیے چوکھٹ پہ کھڑا دیکھوں گا۔ اس میں ایک حکمت بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہے۔ شوہر جب گھر سے باہر چلے جائے، شوہر جب گھر پہ آنے کا عین وقت ہو جائے، اس موقع پر دونوں چیزیں، پہلی بات یہ ہے کہ شوہر بھی گھر والوں کو پہلے اطلاع دے۔ یہ کب کی بات؟ سفر میں جب ہو۔ اب حیدرآباد میں یہ ایک محلے پہ چلے گئے، ایک یہاں پہ ملازمت کرنے چلے گئے، وہاں آ کے پھر ایک جگہ مسجد میں اسٹے کر کے اور فون کر کے بولے میں آ رہا ہوں، ایسی بات نہیں۔ بلکہ اگر لمبا سفر کرنے کے لیے چلے گئے تو سفر سے واپس جب آ رہے ہیں تو گھر والوں کو اطلاع دینا چاہیے۔ یہ سنت طریقہ، یہ مستحب ہے۔ جو امت کی ماؤں کو اس کی تعلیم ہونی چاہیے، مرد حضرات کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں یہ پیغام دے کہ شوہر کے آنے کے وقت میں گھر کی مکمل صاف صفائی کا، خود کی صاف صفائی کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ جب میں واپس آؤں گا تو میں تمہیں چوکھٹ پر کھڑا انتظار دیکھوں گا، اور یہ جملے اپنے سینے میں بٹھا کر وہ خوشی میں انتظار کرنے لگی۔ اب یہ قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے تجارت کے قافلے میں۔ جب واپس مدینہ آئے، مدینے میں کچھ دن رکے، اور وہاں سے بھی سفر کا قافلہ واپس مکہ المکرمہ آنے والا ہے۔ اس اسنا میں، اس درمیان میں، اس موقع پر عبداللہ بیمار ہو گئے، شدید بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہو گئے اب آگے آپ سے سفر نہیں کیا جا سکتا۔ لوگوں نے مشورہ دیا آپ کا ننیال بھی ہے، آپ کا سسرال بھی ہے، آپ یہیں پہ آرام کر لیجئے۔ اس کا مطلب یہ جائز نہیں نکالنا کہ سسرال میں جا کے آرام کرنا ہے، مطلب اس کا جواز مل گیا، خطیب صاحب ہوتی ہے تو ننیال بھی ہے تو وہیں پہ کچھ دن آرام کر لے، اور اس کے بعد پھر آپ مکہ المکرمہ واپس آئے۔ تو قافلے والوں نے سب نے رائے دی تو آپ نے رائے کو قبول کر لی، وہیں پر مدینے میں آپ آرام کرنے لگے۔ جب یہ قافلہ مکہ المکرمہ پہنچ گیا اور سارے اعلان ہو گئے کہ تجارت کا قافلہ واپس آ گیا، تجارت کا قافلہ واپس آ رہا ہے،
اور سارے عورتیں اپنے اپنے شوہر کی، اپنے باپ کی، اپنے دادا، جتنے جو عزیز جو رشتے دار ہیں ان کے استقبال میں سب لوگ اپنی صفائی کا اپنا خیال کر کے اپنے اپنے گھروں کے سامنے استقبال میں کھڑے ہو گئے۔ ادھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی کھڑے ہو گئی، تک میں تاک میں رہی کہ میرے شوہر بھی آئیں گے، عبداللہ بھی آئیں گے، جن کو دیکھ کر میں اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لوں گی، جن کو دیکھ کر میری آنکھیں خوش ہو جائیں گی۔ اور اس انتظار میں آپ کھڑی رہی، لوگ آتے گئے لیکن عبداللہ نظر نہیں آ رہے، لوگ آتے گئے عبداللہ نظر نہیں آئے۔ دریافت کیا کہ میرا شوہر عبداللہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا وہ شدید علیل ہیں، شدید بیمار ہے، اس لیے ان کو وہی مدینے میں چھوڑ کر آئے ہیں، چند دن کے بعد وہ آ جائیں گے۔ چند دن کے بعد مکے سے قافلہ گیا عبداللہ کو لانے کے لیے، کیونکہ وہ اونچے خاندان کے نسبت تعلق رکھنے والے ہیں، عبد المطلب کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے وہ بھتیجے جو شیبہ ہیں جن کا نام عبد المطلب ہے، یہ ان کے پوترے ہیں۔ تو اس نسبت سے قافلہ تیار ہوا، جب مدینہ گیا خدا کو جو منظور تھا وہ منظور ہو گیا۔ ابھی آپ آنے والے تھے لیکن جب یہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچا اور خبر پہنچی کہ عبداللہ دنیا میں اب نہ رہے، ادھر آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، ادھر آپ پیدا فرما گئے، ادھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چونکہ دو خوشخبریاں دینا چاہتی تھی، میرے شوہر کو دیکھوں گی، ایک تو آنکھوں کو دیکھ کر ٹھنڈا کر لوں گی، اور ایک دل کی بات جو پیٹ میں جو حمل سے ہوں وہ خوشخبری سناؤں گی تو اپنے شوہر کے چہرے پر بھی میں خوشی دیکھ لوں گی۔ لیکن عبداللہ تو دنیا میں نہیں رہے، پیدا نہیں ہوئی ہے، باپ کا سایہ سر سے اٹھا دیا۔ اب جب قافلہ واپس آیا اور آ کر کہہ دیا کہ عبداللہ اب دنیا میں نہیں رہے، شدید علیل تھے، وہ انتقال کر گئے۔ نکاح کے ایام کی بھی جگہ ابھی ایک سال بھی مکمل نہیں ہوا، اس دلہن پہ کیا گزرے گی جو جس کا شوہر اپنے آنکھوں اپنی جوانی میں کھو گیا ہے، وہ اپنی خوشخبری بھی سنا نہ سکی کہ میں تمہیں باپ بننے کا موقع دے رہی ہوں، یہ خوشخبری بھی سنانے کے لیے یہ موقع بھی نہ ملا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ایک آزمائش عبد المطلب میں تھی جو اپنے بیٹے عبداللہ کی قربانی کے موقع پر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کے بعد عبداللہ کی اہمیت کو، آپ کی عظمت کو، آپ کے مقام اور مرتبے کو بڑھا دیا ہے۔ آزمائش کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انعام دیتے ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا اصول ہے، یہ اللہ کا رول ہے۔ کسی نبی کو آزمائش کے بعد اللہ نے یوں ہی نہ چھوڑا، کسی انسان کو آزمائش کے بعد اللہ نے یوں ہی نہ چھوڑا، آزمائش میں کامیابی کے بعد اللہ برابر انعام دیتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام سے انعام نے نوازا، حضرت انبیاء علیہ السلام کو اور بھی انعامات سے نوازا۔ وقت کی بندامنی اور ہر نبی کا نام لے کر کس پر کیا انعام دیا گیا وہ بتا نہیں سکتا۔ ادھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم میں ڈال ہے، وقت کے ایام میں قریب آ گئے، اب آپ دنیا کے اندر ولادت باسعادت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مواقع قریب آ رہے ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب سے یہ لڑکا میرے پیٹ میں آیا کبھی مجھے تکلیف کا اظہار نہیں ہوا، کبھی مجھے تکلیف کا اظہار نہیں ہوا، درد کا اظہار نہیں ہوا، کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی جو عام طور پر عورتوں کے حمل کے موقع پر عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، کروٹ کے بدلنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ جب بھی وہ سوتی کوئی عورت جب وہ حمل سے ہو کروٹ بدلنے پر اس کو تکلیف ہو جاتی ہے، یعنی نیند میں جب بھی کوئی ماں کروٹ بدلتی ہے ہر کروٹ پر اس کو ایک درد بھری آواز نکلنا پڑتا ہے۔ ان مرحلوں کے بعد 9 مہینے کے بعد پھر انسان کا وجود دنیا میں آتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ماں محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بدن میں موجود ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی کبھی مجھے تکلیف کی کوئی شکایت پیش نہیں ہے، میں چلتی ہوں تو ایسا دکھتا ہے درخت میرے لیے ادب بجا رہا ہے، میں جب چلتی ہوں نوکدار پتھر میرے تلووں کے نیچے روئی کے گولوں کی طرح نرم ہو رہے ہیں، جب میں زمزم کے
کنویں کے پاس پانی سینکتی ہوں تو پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے. میں پانی سے سیر ہو کر لے کر جب نکلتی ہوں تو محلے کی لڑکیاں عورتیں مجھے پکڑ کے کہتی بیٹھ جا آمینہ بیٹھ جا, تیرے بیٹھنے سے پانی ہمیں سینکنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, وہ خود ہم پانی لیتے ہیں. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہی وہ باتیں جو عبد المطلب کے سامنے کسی نے شکایت کی تھی, آپ کے بہو سے کہیں بیوہ ہیں, عطر استعمال نہ کریں, خوشبو استعمال نہ کریں, لوگوں نے آ کے شکایت کی تو عبد المطلب کی اہلیہ نے اپنے شوہر عبد المطلب سے کہا اپنی بہو سے کہو کہ وہ خوشبو استعمال نہ کرے. عبد المطلب نے ایک موقع پر بلا کر فرمایا آمنہ خوشبو بہت اچھی ہے, کون طاقت دیتا ہے؟ یہ نہیں فرمایا خوشبو کیوں لگاتی ہو, کیا ضرورت ہے, کچھ نہیں. فرمایا خوشبو بہت اچھی ہے کیونکہ خوشبو عورتوں کے لیے باہر زیب نہیں دیتا. جب عورت بیوہ ہو تو خوشبو لگانا جائز نہیں ہے. یہ دونوں مواقع پر عبد المطلب نے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے پوچھا, کیونکہ آپ کی دادی محترمہ نے کہا آج کل آمنہ جو میری بہو ہے اس کی آنکھوں میں ایسا نور ہے, ایسی روشنی ہے, ایسی چمک دمک ہے, میں اس کی آنکھ میں آنکھ ملا کر نہیں دیکھ سکتی, اس لیے آپ ہی یہ بات بتا دیجیے اس کو. عبد المطلب اٹھا کے پوچھنے لگے کہ بیٹی اتنی اچھی خوشبو تمہیں کون لا کر دیتا ہے؟ یہ بھی فرمایا کیوں لگاتی ہو؟ تربیت کا انداز. حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ برکتہ وہ اپنے بچپن کا واقعہ سناتے ہیں کہ میرے بچپن میں میرے پردے کے زمانے میں میری ماں نے ایک پھول نما تکیہ بنا کر مجھے دیا. وہ پھول نما تکیہ میں اپنے ساتھ رکھتا, پڑھتے وقت, سوتے وقت, سفر میں, ہر وقت وہ چھوٹا تکیہ میں اپنے ساتھ رکھتا. گرما کا موسم تھا, شدید گرمی تھی, تو میرے والد محترم آئے گھر میں لیٹ گئے. جب لیٹ گئے تو تکیہ سرحانے کے پاس موجود نہیں تھا, کیونکہ تکیہ پیش کرنا بھی سنت ہے, حضر پیش کرنا سنت ہے, دودھ پیش کرنا سنت ہے, سرما مسواک پیش کرنا سنت ہے, شہد دینا سنت ہے. اس لیے میں نے کہا ابا جی میرا تکیہ لے لیجیے. کیا بولتا ابا جی میرا تکیہ لے لیجیے. بس ابا کو غصہ آ گیا اور انہوں نے مجھے تنبیہ کی اور کہا کہ تو اس عمر میں کہتا ہے کہ تکیہ میرا ہے, ہمارا کیوں نہیں کہا؟ تکیہ اپنی طرف نسبت کیوں کی, ہمارے ہم سب کی طرف نسبت کیوں نہیں کی؟ اگر ہم سب کی طرف نسبت ہوتی تو بہترین تربیت, انہوں نے ایسی تربیت کی. عبد المطلب نے بھی بڑے اچھے انداز میں فرمایا کہ بیٹی عطر کون لا کر دیتا ہے؟ بہت اچھی خوشبو ہے. تاریخ انداز میں آپ نے سوال کیا, ایسا نہیں, ایسا سوال نہیں کیا. کیا اگر کوئی بہو گھر کے اندر تیل سالن میں زیادہ ڈال دیے, کوئی بولتی کیا گھر سے لائے تیل ایسا ڈال دیے, بیچاری محنت سے بنا دی, اتنی محنت مشقتوں سے بنائے اور بولے گھر سے لائے ڈال دیے. کوئی چیز ضائع ہو گئی, کیا گھٹ میں ملا, کیا جیز میں لے کے ایسے گھر سے آنا. عبد المطلب نے کہا کہ بیٹی عطر بہت اچھی ہے, خوشبو بہت اچھی, کون لا کر دیتا ہے؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی ابا جان کیا بتاؤں, جب سے بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے پہاڑوں پہ, چاند پہ, جہاں پہ بھی میری نظر پڑتی ہے ایسا دکھتا ہے کہ سب میرے لیے سلام کر رہے ہیں, سب میرے لیے ادب بجا لا رہے ہیں. چاند کو دیکھتی ہوں تو میرے لیے سلام پیش کر رہا ہے. پہاڑوں سے آوازیں آ رہی ہیں, درختوں سے آوازیں آ رہی ہیں, پتہ نہیں. اور اسی میں یہ معاملہ ہے, جب سے بچہ میرے پیٹ میں ہے, جب تک میں تھوکتی ہوں تو اس خوشبو خوشبو مہکتی ہے, میں کوئی عطر استعمال نہیں کرتی. اس دھوپ میں بھی خوشبو مہکتی ہے, میں کوئی عطر استعمال نہیں کرتی. تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اگر یہ کمالات ہیں, یہ انوارات ہیں, یہ برکات ہیں, یہ سعادت آپ کی ہے, تو پھر جو آپ کے کوڑ سے, آپ کے بدن مبارک سے ولادت باسعادت جس شخصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھیجے, آپ کے انوارات کا کیا عالم ہوگا, آپ کے برکات کا کیا عالم ہوگا, آپ کے ثمرات کا کیا عالم ہوگا, آپ کی نورانیت کا کیا عالم ہوگا, آپ کی روحانیت کا کیا عالم ہوگا, آپ کی تعلیمات کا کیا عالم ہوگا, آپ کے چہرے انور کا کیا عالم ہوگا. اور پھر حضرت لوگوں نے فرمایا, جس وقت عبد الرحمن بن عوف غالباً کی والدہ نے فرمایا,
جس وقت پیر کے دن صبح صادق کے موقع پر، صبح فجر کے جو وقت ہوتا ہے اس کے قریب موقع پر اندھیرا تھا، لیکن چراغ کی ضرورت پیش نہ آئی۔ گھر معطر بھی معلوم ہوتا ہے، گھر منور بھی معلوم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باعث ہوتی ہے، والدہ کو کوئی تکلیف نہیں، کوئی درد نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی شکن نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث فرماتے ہیں، آپ کی ولادت باعث ہوتی ہے، آپ اس حال میں تشریف لاتے ہیں گویا آپ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اور شہادت کی انگشت، شہادت کی انگلی آپ کی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہے، گویا لوگوں کے درمیان یہ اعلان کر رہے ہیں ایک والا آ گیا ہے، ایک والا آ گیا ہے، ایک والا آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھر پیدائش ہوئی، ادھر فارس کے اندر، ایران کے اندر، بتگوں کے اندر کھلبلی مچ گئی، جو 14 کنکریاں تھی بڑی بڑی فاران اور کسرا کے اندر، وہ ٹوٹ کر نیچے گر گئی۔ جو آتش کرے، جو ہزاروں سال سے آگ جلائی جاتی تھی، ہزاروں سال سے جو آگ جلائی جاتی تھی، وہ آگ کا ایک تاریخی واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اللہ نے کہا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ ابراہیم پر سلامتی بن جا، ایئر کنڈیشن بن جا۔ تیسری نہیں کہا زیادہ ٹھنڈک بھی نہیں، گرم بھی نہیں، بلکہ سلامتی بن جا، وہ ان کے جسم کا جو ٹیمپریچر ہے اس کے حساب سے تو بن جا۔ ابراہیم علیہ السلام پر بڑے گلدار بن گئی۔ اس وقت شیطان نے لوگوں کو بہکایا، اور ایک وہ واقعہ قابیل اور حابیل کے درمیان جب قربانی پیش کی گئی، حابیل نے اپنی قربانی پیش کی، ایک بھائی نے اپنے سامان کو قربانی کے طور پر پیش کیا، ایک نے اپنے جانور کو قربانی کے طور پر پیش کیا۔ اس زمانے میں جب کوئی آگ آ کر سامان کو جلا دے تو اس کی قربانی قبول مانی جاتی تھی۔ اس وقت اور اس وقت شیطان آ کر بھٹکا دیا لوگوں کو۔ دیکھو یہ آگ ابراہیم کو اس لیے نہیں جلائی کہ ابراہیم آگ کی پوجا کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ وہاں پر دیکھو یہ آگ ان کی قربانی کو اس لیے قبول کی کہ یہ آگ کی پوجا کرتے تھے قابل، اس لیے ان کی قربانی یہاں پہ اس طرح جلائی گئی۔ تو پھر لوگوں نے آگ کی عبادت کرنی شروع کر دی، مستقل آگ جلانا پسند کرتے۔ آج بھی ان بت خانوں میں، عبادت گاہوں میں کوئی نہیں رہتا، لیکن آگ جلتی رہتی ہے وہ اس طریقے سے۔ تو ہزاروں سال سے جو آگ جل رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے وہ آگ بھی خود بخود بجھ گئی۔ جنات و شیاطین کے اندر کھلبلی مچ گئی، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت سے پہلے کون آنے والے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام آنے والے، ہم تو جانتے ہیں ابھی آئیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے تورات، زبور، انجیل، ان آسمانی کتابوں، ان آسمانی صحیفوں کے اندر پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر پہلے سے موجود تھا۔ آپ آئیں گے تو دنیا کی یہ کیفیت ہوگی، آپ آئیں گے تو وہ تارا جو چمکنے والا سرخ ہو جائے گا، آپ آئیں گے تو یہ کیفیت ہوگی۔ آتش جو ہے جل رہے ہیں وہ بجھ جائیں گے، وہ کسرا کے وہ کنکریاں نیچے گر جائیں گی، اور یہ ایران کی اور یہ کسرا کی بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ اور چونکہ یہ علامات تورات، زبور، انجیل کے اندر دیکھے گئے، اور جو اس وقت کے جو راہب ہیں، یہودی عالم ہیں، ان لوگوں نے یہ نظارہ دیکھ لیا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے یہ مناظر سامنے آ رہے تھے، یہ کیفیتیں سامنے ہو رہی تھی۔ لوگوں نے تحقیق کرنا شروع کر دیا، مدینے میں کوئی بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے، دیکھا وہاں تو نہیں ملا، پھر مکے کے اندر معلوم ہو گیا کہ ہاں ایک یہاں ابھی تو حمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باعث کے ذریعے کفر کو تاریخ میں مٹا دیا، ظلمت کو اجالے میں تبدیل کر دیا، ناانصافی کو انصاف میں تبدیل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اتنے خوبصورت، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی آج تک میں نے اپنے محلے میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ اور یہاں پر اس زمانے میں
لوگ بچوں کی تربیت کے لیے اپنے اپنے گاؤں کے علاقے سے لوگ لے جاتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں ان دیہاتوں کے اندر عربی بہت پیور مانی جاتی تھی۔ مکہ چونکہ شہر ہے، مختلف لوگ آتے تجارت کے لیے، مختلف لوگوں کی زبان بولی جاتی تھی، تو زبان مکس ہو جاتی تھی، اسی لیے آب و ہوا بہترین آب و ہوا کے لیے، بہترین تربیت کے لیے، بہترین نشو و نما کے لیے اپنے بچوں کو عرب کے لوگ داعیہ کے حوالے کرتے تھے، اور جو 7-6 سال کے بعد جب یہ آئیں گے تو ان کو انعام سے نوازا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پیدا ہوئے اور 10 عورتیں بنو سعد سے آئی ہیں، طائف کے مقام سے بنو سعد قبیلے سے 10 عورتیں آئی ہیں، اس میں 10واں نام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ آپ کے پاس ایک اونٹنی کمزور، لاغر، دبلی پتلی، بیمار، ایک گدھی بھی آپ کے ساتھ تھی، وہ بھی بیمار، اس کے اوپر سامان لایا جاتا تھا اور میاں بیوی اوپر سوار ہو کے آتے تھے۔ سب سے اخیر میں پہنچے، جو سب سے پہلے پہنچے وہ تو بڑے بڑے مالدار گھرانوں کے بچوں کو اٹھا لے کر گئے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اے نبی کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ زحا کے اندر یہ اشارہ فرمایا ہے۔ ہر عورتیں آئی، مالدار بچوں کو لے کر گئی، آ کر پوچھتی کہ بچہ ہے؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہاں بچہ ہے۔ عورتیں سوال کرتی کیا باپ زندہ ہے؟ کہتی باپ موجود نہیں۔ کہتی بچہ یتیم ہے؟ تو ہاں یتیم ہے۔ تو عورتیں کہتی ہوئی چلے جاتی چلو اس یتیم کے گھر سے ہمیں کیا ملے گا؟ ہر عورت آتی ہے پوچھتی اور چلے جاتی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آتی ہے، پوچھتی ہے بچہ ہے؟ تو حضرت آمنہ پہلے کہہ دیتی بچہ یتیم ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ سوال کرے کہ اس کا باپ زندہ ہے، یتیم ہے نہیں ہے، تو پہلے ہی بتا دیتی کہ بچہ یتیم ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں چلو ایک مرتبہ دیکھ تو لے، ایک مرتبہ دیکھ تو لے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ اندر آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ بیٹی بچے کو دکھاؤ، تو حضرت آمنہ اپنے لفظ جگر، اپنے نور نظر کو دکھاتی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ماشاءاللہ ایسا بچہ آج تک میں نے اپنے علاقے میں نہیں دیکھا۔ اتنی جگہ پہ ہم بچوں کی پرورش کے لیے جاتے ہیں، لاتے ہیں، لے جاتے ہیں، لیکن آج تک میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں تو پوری دنیا گھوم کر آتا ہوں، میں نے بھی ایسا بچہ آج تک نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتے جبرائیل تو بتا کیا آج تک تم نے ایسا بچہ دیکھا؟ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی پیغمبر آئے سب کو میں نے دیکھا، لیکن ایسا بچہ میں نے بھی نہیں دیکھا۔ اللہ کی رحمت بھی جلال میں آتی ہے اور اللہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل تو دیکھے گا کیسے؟ میں نے پیدا ہی نہیں کیا اور میں کبھی قیامت تک پیدا کروں گا، میں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ تو پھر حضرت حلیمہ سعدیہ جب بچے کو دیکھتی ہیں، آپ علیہ السلام مسکراتے ہیں۔ مسکرانا آپ کا اتنا پسند آتا ہے، حلیمہ سعدیہ کو اتنا پسند آتا ہے، فوراً حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی کہ میری بچہ مجھے دے دو۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینے کو تیار ہو جاتی ہیں۔ جب وہ لے کر باہر آتی ہیں تو شوہر ان کے پوچھتے ہیں کہ بچہ ملا؟ بچہ ملا؟ فرمایا ہاں بچہ ملا۔ کہا یتیم ہے کہ یا باپ اس کا موجود ہے؟ تو کہنے لگی یتیم نہیں، یہ دونوں یتیم ہیں جن کے دیکھنے کے بعد میں تو ساری دنیا ہی بھول گئی تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حوالے کرنے کے بعد حلیمہ سعدیہ کے شوہر بھی دیکھتے ہیں تو وہ بھی بول اٹھتے کہ ایسا بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ اب وہ جب لے کر جب چلتے ہیں، روانہ ہوتے ہیں، وہ 9 اونٹنیاں جو 9 سواری تھے وہ اس سے آگے نکلنے لگے۔ جب اس سے آگے نکلنے لگے وہ جو 9 سہیلیاں تھیں وہ کہنے لگی حلیمہ یہ وہی سواری ہے؟ کہنے لگی ہاں سواری وہی ہے لیکن سوار بدل گیا۔ سواری وہی ہے، سوار بدل گیا ہے۔ فرمایا نسبت پہلے میری طرف تھی، آپ نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ وہ دوڑنے لگی اور وہاں پر اپنے مقام پر جب پہنچی تو اپنے شوہر سے کہتی کہ ذرا دودھ لے آؤ، بچے کو پلائے، دودھ لے آؤ، خود بھی پیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے وہ دارو جو بیماریاں پھیل گئی اس علاقے میں ساری بیماریاں ختم ہو گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں سب سے پہلے جس حصے کی طرف میں نے آپ کو دودھ پلایا، پھر تا عمر جب تک دودھ پینے کی عمر ہے کبھی آپ نے اس طرف رخ کرنا بھی گوارا
منع نہیں کیا، گویا بتا دیا، کیونکہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ایک لڑکا جو حقیقی جن کا نام عبداللہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیا کہ اپنے بھائی کا حق کبھی نہ ماننا، گویا کہ پیغام دیا ہے، پکی دامنی ہے۔ بات یہی پر ختم کرتا ہوں، بقیہ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں عنوان جاری رہے گا۔ اللہ سے خوب دعا کیجیے، الہی رونق اسلام کا سامہ پیدا کر، الہی رونق اسلام کا سامہ پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت ایمان پیدا کر۔ آمین باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ جب ہجرت کر کے تشریف لا رہے تھے، اس وقت ہر انصاری یہ کہہ رہے تھے مدینے والے کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے، ہمارے یہاں تشریف لائیے، ہمارے یہاں قیام کریے، ہمارے یہاں رکیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹنی جہاں رکے گی میرا قیام وہیں رہے گا۔ تو اللہ کو جو منظور تھا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے اونٹنی بیٹھ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رکنا پسند فرمایا۔ ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ اوپر تشریف لے آئیں، میں نیچے رہوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے کہ نہیں میں نیچے رہوں گا، آپ اوپر تشریف لے جائیں۔ تو بار بار اصرار کرنے پر بھی ابو ایوب انصاری کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ، یہ ہرگز میرے لیے قابل برداشت نہیں ہے کہ آپ نیچے رہیں میں آپ کے اوپر رہوں۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری کے گھر اوپر پہلی منزل میں رکنا گوارا کیا۔ اب لوگ آپ سے ملاقات کرتے گئے، آتے گئے، کیونکہ لکڑی کی عمارت تھی، آوازیں نیچے آ رہی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری سے کہا دیکھو لوگ بہت سارے آ رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی چلے اور آپ کے نیند میں خلل ہو جائے، اس لیے پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نیچے تشریف لے آئے۔ جس نبی کی یہ تعلیم ہو، اس نبی کی پیدائش کے موقع پر اپنے سائلنسر کو غائب کر کے روڈوں پہ اس طرح تماشے بنانا، جبکہ ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ، ہمارے بڑے اکابر، بڑے بڑے علماء، جامعہ نظامیہ کے خود فتویٰ ہے، بڑے بڑے علماء ہر جگہ اپنے ویڈیوز کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، اخبار کے ذریعے جو رسالے نکلے گئے سب کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ یہ طریقہ نہیں، خاموشی کے ساتھ سنت کی اتباع کرتے ہوئے، خاموشی کے ساتھ سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسلام کی اس سے شبیہ بگڑ رہی ہے، اسلام کا نام اس سے بدنام ہو رہا ہے۔ نبی تو وہ ہیں جن کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، نبی تو وہ تھے جن کے صحابہ جو غلامان رسول ہیں ان کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کپڑے پہنے ہوئے سرزمین فلسطین جو یہودیوں کے قبضے میں تھا کئی سالوں تک، آپ کے کپڑوں پہ 17 پیون سلے ہوئے کپڑے دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہے حلیہ آپ، یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، نہ صحابہ کا ہے نہ تابعین کا ہے۔ اس لیے ہم وہ خوشی اپنی عبادت کے ذریعے، اپنی سنتوں کے ذریعے، بہترین تعلیم اور تربیت کے ذریعے، ہمیں نکلنے کا اتنا ہی شوق ہے تو ہم اپنے محلے میں وہ مکان تلاش کریں جس گھر میں یتیم بچے ہوں، ہم وہ مکان تلاش کریں جس گھر کے اندر بیوہ خاتون ہو، جو ہمارے پیسے ڈی جے اور ہمارے پیسے بیجا فضول خرچ ہونے کے بجائے ان کے سہارے کے لیے بنیں گے، ان کی ضرورت کے لیے بنیں گے، تو یہ ہمارے لیے کارآمد ہے۔ یہ ہے مرحبا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی خلیفہ بنا ان کا اولین فریضہ یہ ہوتا تھا کہ محلے میں، علاقے میں بیوہ کون ہے، یتیم کون ہے، پہلے ان کو ترجیح دی جاتی تھی، اس کے بعد پھر ضرورت مند غریب جو لوگ ہیں ان کو ترجیح دی جاتی تھی۔ اسی لیے خدارا اب جو کیسز بک ہو گئے نوجوان بچوں پہ، ہم دعا ضرور کریں گے لیکن غلطی جان بوجھ کر کرنا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، خودکشی کے برابر ہے، خود اپنے آپ کو، اپنے شبیہ کو ہم بگاڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے راستے میں چلنے کے حقوق آداب بتائے ہیں، راستہ چھوڑ کر چلنے کا حق بتایا ہے۔ اگر کوئی اپنے گھر کے سامنے بیٹھنا چاہتا ہے تب بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ آپ کے گھر کے سامنے بیٹھنے سے سامنے سے گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو، اگر تکلیف ہو تو آپ کے گھر کے سامنے بیٹھنا بھی گناہ ہے۔
اگر آپ کے اپنے گھر کے سامنے بیٹھتے ہیں، راستے کا حق ادا کرنا، آنے جانے والے اگر کوئی خواتین ہوں تو ان کے پردے کا خاص خیال رکھنا، کوئی ضرورت مند آ جائے، سواری کی سہولت ہو تو اس کو وہ مہیا کرانا، اگر یہ استطاعت ہے تو بیٹھ جائیں، ورنہ یہ نہیں کر سکتا تو پھر وہاں بیٹھنا راستے سے گزرنے والوں کے لیے بھی مضر اور نقصان دہ ہے۔ اللہ سے خوب دعا ہے، خصوصاً نوجوانوں کو بھی یہ تعلیم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کو آراستہ کرانے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے خوب دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تعلیمات پر عمل کرنے اور اخلاقی نمونہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هو الله الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ رحم و کرم و عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مہینے کی نسبت سے اے اللہ نبی بھی ایک ہیں سارے عالم کے لیے، آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، سارے عالم کو آپ کی نسبت سے متحد رہنے کی توفیق عطا فرما، اپنے اندر اتحاد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک جٹ ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اختلافات کو اے اللہ ختم کر کے اتحادی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما، جس طرح صفوں میں مل بیٹھ کر نمازیں ادا کرتے ہیں، جس طرح حرم میں مل کر طواف کرتے ہیں ایک ہی لباس میں، اسی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان دشمنوں کی ناپاک عزائم سے حفاظت فرما، جو اپنے عیدوں میں، اپنے تہواروں میں اپنے پروڈکشن اور اپنی حفاظت کے دستے انجام دیتے ہوئے اپنی عیدیں مناتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی عیدوں کے موقع پر فسادات اور برگرانے کی نت نئی کوششیں کی جا رہی ہیں، اے اللہ ان کے ناپاک ارادوں کو ختم فرما، اے اللہ ہم نوجوانوں کو بھی صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما، صحیح تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاقی نمونے کو، کردار کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے مسجدوں سے، مدارس سے، مکاتب سے، گھر گھر سے، ایک ایک بچے کے حسن عمل سے امت کو، غیروں کو، اپنوں کو، بیگانوں کو نبی پاک علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کی تعلیم کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوان کے کسی باتوں سے، کسی عمل سے، کسی کردار سے اے اللہ اسلام کی شبیہ نہ بگڑے، اے اللہ لوگوں میں ماحول خراب ہو جائے گا، اے اللہ ہم نوجوانوں کو دینی ماحول میں جڑنے، اسلام کو سمجھنے، اس کو عام و تام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو فسادات ہوئے ہیں جینور میں، دیگر علاقوں میں، شہر حیدرآباد کے اندر جو مالی نقصان ہو چکا ہے اس کی جمع بندی فرما، اے اللہ جو جانی نقصان ہو چکا ہے اے اللہ ان کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرما، اے اللہ جو بے قصور قید کیے گئے ہیں جلد سے جلد ان کی رہائی کی شکلیں عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو یتیم و یسیر بچے ہیں ان کی پرورش کرنے والا بنا، ان کی تربیت کرنے والا بنا، اے اللہ ان کی خدمت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بے سہاروں کو سہارا دینے والا بنا، کمزوروں کو طاقت دینے والا بنا، ہم سب کو آپس میں بھائی محبت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت
فرما، خصوصاً ہندوستان میں امن قائم فرما۔ اے اللہ سرزمین انبیاء فلسطین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلم مجاہدین کی حفاظت فرما، جو قیامت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک جماعت جو مسلمانوں اور اسلام مذہبی دشمن عناصر بن کے اے اللہ جو ابھرے گی اس کے لیے ایک جماعت قیامت تک لڑتے رہے گی۔ اے اللہ وہ جماعت جہاں بھی ہو اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم نوجوانوں کے پیشانی کے بال پکڑ پکڑ کر دین کی محنت لے لیں، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، دین کی اشاعت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا ان کا ہم پر حق ہو، ان سب کو اپنے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ جتنے حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی تمنا ہے، آرزو ہے، امید ہے مولا، ان سب کے جائز ضرورتوں، تمناؤں، آرزوؤں کو قبول و منظور فرما۔ جو نکاح کے انتظار میں ان کے نکاح کو آسان فرما، جو طلاق شدہ ہیں، بیوہ ہیں، ان کا اثر نو نکاح عطا فرما۔ اے اللہ اس چھوٹی موٹی دعا کو اپنے فضل و کرم سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔